نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان شهري ورمضان شهر الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دلوں میں ہے دلا تیری، نگاہوں میں ضیا تیری. دلوں میں ہے دلا تیری، نگاہوں میں ضیا تیری. بشر کی زندگی میں ہے روشنی ہے خدا تیری. اور زباں پورے نہیں کرتی تقاضے تیری مدحت کے. اور زباں پورے نہیں کرتی تقاضے تیری مدحت کے. کہیں پہ ختم ہوتی ہی نہیں حمد و ثنا تیری. اور تجسس کی حدوں میں عقل گم ہو کر یہ کہتی ہے، تجسس کی حدوں میں عقل گم ہو کر یہ کہتی ہے، نہ کوئی ابتدا تیری نہ کوئی انتہا تیری. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور مغفرت موجودات، زینت بزم کائنات، سراپائے نور یوم النشور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و تسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت کے بعد میری نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب برات کی رات ہے، بہت فضیلت والی اور پر نور ایک ساتھ ہے، جس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کے اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور طلب مغفرت کریں، توبہ کریں، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ڈالنے کی کوشش کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، حرمت و تعظیم والے ہیں، مگر اس مہینے کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا، تعظیم والا اور فضیلتوں والا بنایا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ اس لیے کہا کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر روزوں کے مہینے میں نیکیاں کرے گا، قیام کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اور جتنا بھی ذکر و اذکار کرے گا رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خود اس کا جو اجر ہوگا نیکیوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، قیام کا، وہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے. اور شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ اس لیے کہا کہ جو بھی اس مہینے کے اندر اور اس شب برات کی اس رات کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو پڑے گا، توبہ کرے گا، طلب مغفرت کرے گا، اور جتنا بھی ذکر و اذکار کرے گا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہ جو اس کے اندر جتنا بھی ذکر و اذکار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کا اور اس ذکر و اذکار کا اجر اللہ تبارک و تعالی سے میں خود لے کر اسے عطا فرماؤں گا. اس لیے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، یعنی توبہ کی قبولیت کا مہینہ.
اس مہینے کے اندر توبہ کی قبولیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو بھی گناہوں سے لت پت، گناہوں سے بھرا ہوا، گناہوں سے ڈوبا ہوا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے گناہوں کی سے توبہ کر لے، طلب مغفرت کر لے، تو چاہے اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ کی مانند ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ اور یہ رات بہت فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ موت کا معاملہ ہے تو ملک الموت کو دیا جاتا ہے، رزق کا معاملہ ہے تو ملک الارزاق کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات سن کر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ جو پہلے سے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ آؤ اس کا قرآن مجید سے میں آپ کو جواب دیتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس رات کو تقدیریں اس لیے لکھی جاتی ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس رات لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر آ کر اس رات کو توبہ کرے گا، طلب مغفرت کرے گا، گڑ گڑا کے رو پڑے گا، تو میں یمحو اللہ ما یشاء، میں لوح محفوظ والا نہیں، میں لوح محفوظ والا نہیں، میں لوح محفوظ کا مالک ہوں۔ اگر اس رات کو جو بھی میری بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کرے گا، طلب مغفرت کرے گا اور مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کر لے گا، تو میں لوح محفوظ والا نہیں، لوح محفوظ کا مالک ہوں۔ اس کے گناہوں کو اگر میں نے لکھا ہو تو مٹا بھی سکتا ہوں، اگر نہ لکھا ہو تو لکھ بھی سکتا ہوں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، میں اس کتاب کا مالک ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ میری بارگاہ کے اندر آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، طلب مغفرت کرو، چاہے آپ کا اس لوح محفوظ پہ گناہ لکھے ہوئے بھی ہوں گے تو میں مٹا سکتا ہوں۔ اگر نیا ہوگے تو یہ جو رات ہوگی اسی طرح پورے سال کی طرح آپ سوتے سوتے غفلت کے اندر گزار دیں گے، تو میں گناہ اگر نہ لکھے ہوں تو لکھ بھی سکتا ہوں۔ اگر اس رات کو میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ گے تو گناہ لکھے ہوئے بھی میں مٹا سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ میں اس کتاب کا مالک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ڈسکلوز کر دیا، اس رات کا راز فاش کر دیا، اس رات کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنائی، اس کو 5 طاق راتوں میں چھپا دیا، صرف اتنا بتا دیا کہ 5 آخری رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ 21 کی رات ہوگی، 23 کی ہوگی، 25 کی ہوگی یا 27 کی ہوگی، 29 کی ہوگی، کوئی رات کو متعین نہیں کیا، بتایا نہیں ہے کہ فلاں رات ہوگی، بتایا ان راتوں میں تلاش کرو۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ میں اپنے آپ کو خود کو مشکلوں میں ڈال کر اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ رمضان المبارک کا اعتکاف بیٹھے کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں اور اپنی امت کو بتا دوں۔ جب اعتکاف بیٹھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میری امت بہت زیادہ کمزور ہے، پورا مہینہ اعتکاف بیٹھنا بہت مشکل ہے،
تھوڑا سا کم کر دیں اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو 20 راتوں کا اعتکاف کرو. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن کا اعتکاف بیٹھے. پھر بھی جب بیٹھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ 20 دن کا اعتکاف بھی بہت زیادہ ہے، میری امت بہت کمزور ہے، اعتکاف 20 دن کا بھی نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو 10 دن کا اعتکاف کر لو. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھے. لیکن 10 دن کا اعتکاف بیٹھے اور ساتھ ہی فرمایا یا اللہ 10 دن کا اعتکاف بھی کافی ہے، چلو 10 دن کا اعتکاف تو بٹھا مگر راتیں پوری کی پوری نہ جگا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو اعتکاف تو 10 دن کا رہے گا، لیکن اس میں جاگنے کی جو راتیں ہیں وہ 5 کر دیتے ہیں، 5 راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر بھی ہماری جو مسلمان ہیں وہ کتنا غفلت کرتے ہیں کہ 5 دن کا جو جاگنے کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بھی سو کر گزار دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اور اس شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے. ہم پھر بھی اس جو رات کو ظاہر کر دیا ہم پھر بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں. ہم کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو یہ معاملات طے فرماتا ہے. ہمارے جو پورے سال کے جو نیکیاں، ذکر و اذکار، گناہ، اچھائیاں برائیاں ساریاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات اٹھائی جاتی ہیں. تو ہم پھر بھی غفلت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کرتے، اسی طرح برائیاں جاری رکھتے ہیں، اسی طرح یہ رات بھی پورے سال کی طرح ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک تو یہی رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی درمیانی رات. ایک جمعرات کی رات ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی رات ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے. یہ 5 راتیں ہوتی ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی شخص بھی میری بارگاہ کے اندر آ جائے تو میں ان راتوں میں تو میں ان کی دعا کو رد نہیں کروں گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بھی رد کر دیتا ہے. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ شراب پینے والا، زناکاری کرنے والا اور تکبر کرنے والا، اپنے کپڑوں کو زمین پر لٹکا کے چلنے والا. یہ پہلے زمانے کے اندر بہت زیادہ علامت ہوتی تھی، تکبر کرنے والا. اور اسی طرح باقی جو شخص ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اس رات کو بھی، ان 5 راتوں کو جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی دعا ان راتوں کو رد نہیں ہوتی. لیکن ان شخصوں کی اور ان لوگوں کی رد ہو جاتی ہے جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو مسلسل جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بدکاریاں کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کو بھی ان کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیتا ہے کہ جاؤ ان راتوں کو بھی میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی درمیانی 15ویں جو رات ہے، یہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر، میں آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہوں
اور جو دعا مانگ رہے ہو ان کو بھی میں اپنی بارگاہ کے اندر اس دعا کو بھی قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر، پلٹ آؤ۔ دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے اور ذلت میں جو ہم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ندا دے کے فرما رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر، لوٹ آؤ، میں آپ کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس زمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پوری رات اس رات کو ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو میں قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا جو میں اس کو عافیت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا بیماری سے کہ میں اس کو شفا دے دوں۔ حتیٰ کہ پوری رات صبح تک یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ جو بھی اپنا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس رات کو میں خصوصی ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری دنیا پر ایک مصیبت چھائی ہوئی ہے وبا کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس رات کو آ جائیں، توبہ کر لیں اور طلب مغفرت کر لیں۔ ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے جو پوری دنیا لاک ڈاؤن کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، ہماری اڈے اور ہمارے روڈ خالی ہو چکے ہیں، شہر ویران ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم رزق بھی کھا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہوں سے رد کر دیا ہے کہ نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ کعبۃ اللہ خالی ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس رات کو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی دعائیں کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور جو ہم کر چکے ہیں بدکاریاں ان سے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم سے راضی ہو جائے اور پوری دنیا سے اس وقت جو وبا کی شکل میں یہ چھائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اٹھا لے۔ یہ رات سونے کی نہیں ہے، یہ رات رونے کی ہے لوگوں۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی جو پچھلی جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ آج سے اپنی زندگیوں کو اور اپنی جو زندگی کا سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھی راہ دکھائے، وہ راہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی راہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اور ان لوگوں کی راہ سے بچائے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر لگا دے، اور یہ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔